اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل نازل کردہ، نازل کی گئی ہے یہ کتاب، یہ قرآن مجید نازل کردہ ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب اس بات کی اتنی دفعہ تکرار ہو چکی، یہ مجھے اور آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے، یہ کیا کمال کی چیز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے۔ اللہ بار بار اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ توجہ کرو، یہ اللہ نے نازل کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اس دنیا میں ہمارے جو معاشرے کے اعتبار سے چیزیں رائج ہو چکی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم کے یہ 12 گریڈز ہیں، 14 گریڈز ہیں، یہ 14 سالوں میں آپ نے یہ ڈگری لینی ہے، یہ سلیبسز پڑھنے ہیں تو آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اب یہ کیسے، وہ ہم نے طے کیا کہ اتنے گریڈز کے بعد آپ اس نوکری کے اہل ہو جائیں گے، یہ نوکری لے لیں گے، آپ کا یہ روزگار لگ جائے گا، آپ معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزاریں گے۔ اب ہم اس بات کے پیچھے ایسے دوڑتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا، اب دیکھیے، میکسیمم پیریڈ اس تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، ہماری زندگیوں کے میکسیمم ریسورسز اس تعلیم پہ خرچ ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں کا سب سے زیادہ پیسہ، آپ کوئی بھی والدین اپنے بچے کے اوپر جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ پیسہ اس کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں یا تعلیم سے جڑے ہوئے لوازمات کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرے گا تو یہ اچھی ڈگری لے لے گا، کل کو اچھی نوکری پہ لگ جائے گا، اچھی تنخواہ لگ جائے گی، اس کا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ یہی نکتہ، ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا دورانیہ اس چکر میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں احساس دلایا، اس پورے معاشرے نے مل کے ہمیں یہ احساس دلا دیا ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور وہ بات جس کو اللہ بار بار بتا رہا ہے، باور کرا رہا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے بات، یہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بات بھیجی ہے، اسے پکڑ لو، ہدایت حاصل کر لو۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اور آپ اسے بھلائے بیٹھے، میں اور آپ اس پہ 4 آنے خرچ کرنے کو تیار نہیں، میں اور آپ اس کے لیے 5 منٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر کہیں پر جڑے بھی ہوں تو وقت ہماری مرضی کا چاہیے، دن ہماری مرضی کا چاہیے، ہفتے میں ایک دن دے کر ہم نعوذ باللہ اللہ پر بھی احسان جتا رہے ہوتے ہیں، لوگوں پر بھی کہ ہم بڑا مارکا مار رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا حاصل کیا کر رہے ہیں اس سے؟ کتنا ان پٹ دے رہے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کو ہم نے کتنی ترجیحات پر رکھا ہوا ہے، کتنے وسائل اس پر خرچ کر رہے ہیں، اور وہ کتاب، وہ علم جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور پھر اللہ بار بار احساس دلاتا ہے کہ یہ میں نے نازل کی ہے بات، یہ میری بات ہے، یہ میری گفتگو ہے، ذرا توجہ کرو۔ نعوذ باللہ میں اور آپ بغیر توجہ کے صبح و شام اس سے گزر رہے، ساری زندگیاں نعوذ باللہ ایسے گزار دیتے۔ کیسے خیر آئے ہماری زندگیوں میں؟ میں اور آپ جن بیماریوں کا شکار ہیں، جن مسائل کا ذہنی، جسمانی، معاشرے میں جن خرابیوں کا شکار ہیں، صبح و شام ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یہ بگڑ گیا، وہ خراب ہو گیا، یہ بربادی ہو گئی۔ کیوں نہ ہو؟ اس مالک، خالق، رازق کی بات کو نظر انداز کرنے کا یہی انجام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دلوں کا سکون اس کتاب میں ہے۔ اب میں اس کی کو چھوڑ کر باقی ہر چیز میں سکون تلاش کر رہا ہوں، دوائیاں تک کھا رہا ہوں، لیکن نہیں ملے گا، کیونکہ ان چیزوں میں وہ ہے نہیں جس کو ہم وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ جہاں ہے وہاں سے ہم حاصل نہیں کر رہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ میں اکثر تذکرہ کیا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو، اس پورے معاشرے کو، یہ احساس نہیں کہ ہمارا نقصان ہو کیا رہا، ہم نے نقصان کر کیا دیا۔
اب دیکھیے میں اور آپ اگر اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہیں، اس قرآن کو پڑھنے کے اعتبار سے ایک نشست میں بیٹھے ہیں، تو آپ وقت کے اعتبار سے دیکھیے کتنا، ایک ہفتے میں 168 گھنٹے ہوتے ہیں، بہت زیادہ وقت جس دن یہاں دیا جائے کتنا 2 گھنٹے، 168 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے، اور میں اور آپ اپنے اندر بڑے چوڑے پھرتے ہوں گے لوگوں کے سامنے پڑھتے جناب اسی تے قرآن ترجمے نال پڑھنے ہیں، تسی کیسے ہو، تانوں کیا پتہ ہے۔ نعوذ باللہ ہم بجائے اپنی ذات کی اصلاح کے الٹا کسی تکبر کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم بڑے دوسروں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ وقت کتنا دے رہے ہیں، دنیا کی تعلیم کو کتنا وقت دے رہے ہیں، دنیا کے معاملات کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ میں اکثر احباب کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہم اکثر ایک ہمارا عذر ہوتا ہے کہ ہم اللہ، یہ کو بہرحال اس نشست میں آنا کو فرض نہیں ہے، آپ کہیں پر بھی کسی بھی نشست میں جو قرآن کی تعلیم کی ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ نماز جو فرض ہے، ایک دن میں 5 نمازوں کے اوقات کے دورانیہ نکالا جائے تو کتنا بنتا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے بہت زیادہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 1 گھنٹہ۔ دورانیوں تو دیکھیے آپ، اس سے زیادہ وقت ہم روزانہ کہیں کھانا جانے، دوستوں کے ساتھ کھانے کے لیے جانے کی دعوت میں، اس سے زیادہ وقت کسی ولیمے پہ کھانے کے انتظار میں، جس ولیمے کی پوری تقریب کا صرف ایک مقصد ہے نا، کھانا کھانا، اس کے لیے ہم اپنی تیاری گھر میں تیاری کرنے سے وقت شروع کریں، اور جانا، وہاں ملنا ملانا، کھانا، واپس آنا، دیکھیں کم سے کم 4 گھنٹے آپ نے مقامی بھی اپنے ایک دن میں آپ لگا دیتے ہیں، اور وہ ایسے 4 گھنٹے ہیں جن سے آپ کو کچھ حاصل نہیں، آپ نے وہاں بیٹھ کر بھی سوائے غیبتوں کے، سوائے دوسروں کی برائیاں کرنے کے، سیاست کے بھید کھولنے کے کچھ نہیں۔ حکومت ایسے کر گئی، حکومت برباد ہو گئی، یہ ہو گیا، معاشرہ ایسے ہو گیا، فلانے کے گھر میں یہ خرابی ہو گئی، فلانے نے فلانے کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، بازار میں یہ جھگڑا ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، روٹی کھائی گھر آ گئی۔ جو اعلیٰ اور عرفہ لوگ ہوتے ہیں وہ روٹی میں بھی 4 نقص نکال کے آئیں گے۔ کیا حاصل ہوا نا؟ ہماری ہم کبھی احتساب تو کریں کہ ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم کر کیا رہے ہیں، کس چیز کو کتنا وقت دے رہے ہیں، اور وہ کتنا کریٹیو ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے کتنا خیر کا باعث بن رہا ہے، اور کتنا وقت ہم ایسی چیزوں میں لگا رہے ہیں جو ہمیں خراب کر رہی ہے، ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے رہی۔ تو اللہ جس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں بار بار، آپ دیکھیے میں اور آپ ساری زندگیاں قرآن ثواب کے لیے پڑھ کے، کبھی اس قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا کہ میں یہ جو لفظ پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دھیان سے پڑھنا، یہ میری بات ہے؟ اب دیکھیے اساتذہ، پھر میں بات اساتذہ بیٹھے اسکول میں کلاس میں، استاد پڑھا رہا ہو، کسی بچے کی طرف توجہ نہ، وہ دوسرے کے ساتھ والے کے ساتھ شرارت شروع کر دے، تو استاد کا کیا مزاج ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھئی ادھر بیٹھنا ہے تو توجہ میری طرف، جو بات میں کر رہا ہوں، اور پھر میں نے اس کا حساب لینا ہے، جو بات میں نے سمجھائی تمہیں سمجھ آئی، اور اگر نہ سمجھ آئی تو میں نے مارنا بھی ہے کہ کیوں سمجھ نہیں آئی تمہیں، میں نے تمہیں اتنی تفصیل کے ساتھ سمجھا۔ والدین 2 دفعہ پیار سے کہیں گے، 3 دفعہ، 4تھی دفعہ پھینٹی لگائیں گے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا دروازہ کھول کے باہر گلی میں نہ نکلا کرو۔ دنیا کے لوگوں کی بات کی اتنی اہمیت، اتنی توجہ، اور سب سے بڑی توجہ موبائل، کہ یہ آ جائے تو سامنے کھڑا باپ بھی اللہ معاف کرے ہمیں بھول جاتا ہے، ہم پہلے میں میسج پڑھنا ہے، ایک بڑا ضروری آ گیا، اور مالک خالق اور رازق کی بات کی طرف کوئی نعوذ باللہ توجہ ہی نہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں، ہمیں خواہش مند ہیں کہ ہمیں بھلائیاں ملیں۔ اللہ اکبر، پھر اللہ بتاتے ہیں کہ یہ وجہ، یہ بربادیاں، خرابیاں کیوں ہیں کہ ما قدر اللہ حق قدر،
یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ کرو، یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ ہے جو عزیز الحکیم ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ تو اس نے جو چیز نازل کی ہے وہ حکمت سے بھی بھری ہے، اور اگر تم اس کو حاصل کر لو گے تو تم بھی اس دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔